اس ایپیسوڈ کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ بالغ برہان کو عثمان کے پیر کے نیچے سے ہٹا دیتا ہے، جس کی وجہ سے عثمان بنا کسی سہارے پھندے سے لٹک جاتا ہے۔ یہاں ایک بڑا ہی عجیب سا منظر لگ رہا ہوتا ہے۔ یہاں سپاہی گوکتک اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھے کھڑا سب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن بالگائی کی موجودگی اسے خاموش رکھتی ہے، اور پھر بالگائی کہتا ہے یہ پھندا اس وقت تک رہے گا جب تک بولو گے نہیں۔ یہاں عثمان کی بڑھتی تکلیف دیکھ کر برہان اپنے آپ کو منگول سپاہیوں سے آزاد کراتا ہوا عثمان کو سہارا دینے لگتا ہے۔ خود اذیت میں ہونے کے باوجود برہان بڑی بہادری سے اپنے آپ کو عثمان کے سہارے کے لیے تیار کر لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ عثمان کو سہارا دینے لگتا ہے، لیکن یہاں بھی ایک سپاہی برہان کو لات مار کر اسے ہٹا دیتا ہے، اور عثمان پھر سے پھندے کے ساتھ لٹک جاتا ہے۔ یہاں بالگائی کہتا ہے تمہیں اب بھی بتانا ہوگا کہ چنگیز خان کے قوانین کہاں ہیں، اور بتاؤ مجھے تمہارے پیچھے کون سے پوشیدہ قوت ہے۔ اب کی بار کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا یہاں۔ لیکن عثمان اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے کہتا ہے بات صرف چنگیز خان کے قوانین کی نہیں ہے، میں تمہیں اور تمہارے کتوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، جنہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ مجھے اب تم پر اعتماد نہیں رہا۔ یہاں بالگائے حیرت سے کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ عثمان جواب میں بتاتے ہوئے کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم نے بورگار کو غلاموں کے بازار سے خریدا تھا۔ یہ سن کر بالگائے حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، اور یہاں دکھایا جاتا ہے بامسی بہادر کو سمجھا رہا ہوتا ہے، لیکن بہادر اپنی تلوار لہرائے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک تیر آتی ہے اور بامسی کو نشانہ بناتی ہے۔ جب بامسی تیر انداز کو دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ تیر انداز کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سابقہ ہونے والی بہو گورجان خاتون ہوتی ہے، جو کہ آئی گل کی سہیلی اور غداری میں اس کی ساتھی بھی ہوتی ہے۔ لیکن بامسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ اسی دوران گورجان خاتون دوسری تیر چلا کر بامسی کو اور زیادہ زخمی کر دیتی ہے۔ بامسی بھی اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے اور زمین پر گر پڑتا ہے، لیکن بامسی کی نظریں گورجان پر جمی ہوتی ہیں۔ اسی دوران بہادر اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور جیسے ہی بامسی پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ ایک جانب سے تیر آتا ہے اور بہادر اور گورجان دونوں وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ تیر انداز کوئی اور نہیں بلکہ قندوز اور اس کے سپاہی ہوتے ہیں۔ قندوز بامسی سے پوچھتا ہے کہ یہ کس نے کیا، تو بامسی روتے ہوئے بتاتا ہے کہ گورجان، جو کہ میری آئیورس کی منگیتر اور میری بیٹی کی طرح ہے، اور یہ بتاتے ہوئے بامسی بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بامسی کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اگر آئیورس بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے تب بھی میں گورجان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں جنگل میں دکھایا جاتا ہے بالگائے عثمان سے کہتا ہے اچھا تو تم نے مارگریٹ کے راہب کو محل پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے امبراطور سے اتحاد کر لیا۔ تو عثمان کہتا ہے میں نے اپنے قبیلے کو بچایا ہے، اور ان میں میرے جاسوس بھی تھے جو کہ تمہارے متعلق آگاہ کرتے رہے۔ اور پھر عثمان کہتا ہے کہ اگر تمہیں قوانین چاہیے تو میری جیب سے لے لو۔ پھر بالگائے ایک سپاہی کو اسے نیچے اتارنے کا حکم دیتا ہے، اور جیسے ہی سپاہی اسے نیچے اتارتا ہے تو اس کے جیب سے ایک کاغذ نکالتا ہے اور بالگائی کو دے دیتا ہے۔ بالگائی جیسے ہی اس خط کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ ایک خط ہے، اور حیرت کرتا ہے، اور پھر کنار کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رسید ہے جس پر کئی سال پہلے غلاموں کے کسی تاجر سے میرا معاہدہ ہوا تھا۔ پھر عثمان کہتا ہے اگر تم نے مجھے قتل نہیں کیا تو میں گیہاتوں کی معلومات بھی تمہیں دے دوں گا، جس سے تم اس کے طاقت پر اس کی تخت اور اس کی جگہ بیٹھ سکتے ہو۔ یہ سن کر بالگائے کچھ خاموش سا ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ برہان کے ساتھ جاؤ اور قوانین لے آؤ۔ یہاں دوسری طرف آئی گل اور زہرا خاتون کو دکھایا جاتا ہے، جہاں آئی گل محل میں دلہن بنی کھڑی ہوتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ غازی صاحب نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور آئی گل سے کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح بعوض 500 درہم کیا جاتا ہے، کیا آپ نکاح قبول ہے؟ تو آئی گل ایک ہی سانس میں کہتی ہے ہاں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور پھر عالی شار سے قاضی صاحب پوچھتے ہیں تو وہ بھی ایک ہی سانس میں کہتا ہے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اور پھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ان دونوں کی بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں، جو کہ عموماً نکاح کے بعد کیا جاتا ہے، اور سارے لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں دکھایا جاتا ہے کہ مرکزی دروازے سے بہادر اور گورجان داخل ہوتے ہیں،
اور بکلائے ہوئے لہجے میں کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ برباد ہو گیا ہے، انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، سارے سپاہی مارے گئے، میں اپنی جان بڑی مشکلوں سے بچا کر آیا ہوں۔ یہ بات سن کر دندار عالی شہر سے کہتا ہے تو پھر ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں، چلو۔ جیسے ہی وہ چلنے لگتے ہیں تو اسی دوران دندار کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے اور لڑکھڑانے لگتا ہے، اور لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اسے سارے آواز دینے لگتے ہیں، اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے اس کے آگے کا منظر۔